بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ مسجد کے شیلفوں میں بعض قرآن مجید بنا جزدان کے جو مدرسے کی جانب سے رکھے گئے ہیں وہ جزدان کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ پڑھ کر بغیر جزدان رکھ دیے ہوں، ہو سکتا ہے بعض کے اپنے ہوں طالب علموں کے جو بغیر جزدان کے ہوں۔ قرآن مجید جزدان میں سے نکالیے، پڑھیے اور پھر جزدان میں رکھ کر اپنی جگہ پر رکھیے اس کو۔ اگر آپ کا ذاتی ہے تو اس کے لیے بھی جزدان کا انتظام کیجیے۔ گرد ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتی ہے۔ عرب کی مسجدوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بالخصوص حرمین شریفین میں جو مسجد کے خدمت گزار ہیں، اس میں مجھے وہاں کے منتظمین سے معلوم ہوا کہ کئی سو کی تعداد میں خدام وہ صرف قرآن کی صفائی کے واسطے ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، قرآن کے شیلف پوچھتے رہتے ہیں، لکوڈ سے اس کو بالکل ہمیشہ نیا رکھتے ہیں ایک دم، اور قرآن بھی صاف کرتے ہیں۔ ان کا کام قرآن اپنی جگہ پہ رکھنا ہے۔ لوگ پڑھ کے کہیں رکھتے ہیں، وہ لے جا کر کے اس کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور اس کی صفائی کرتے ہیں، اور اس کے شیلف روزانہ پوچھ کر صاف کیے جاتے ہیں بلا ناغہ۔ تو اگر وہاں کھلے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایئر کنڈیشن مسجدیں ہیں، کھلی جگہ ہے، گرد نہیں آتی، غبار نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ایسی مسجدیں نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ مسجدوں میں جا کر دیکھیں گے تو قرآن شریف پر گرد و غبار اٹی ہوئی ہوگی۔ بعض مسجدوں میں تھوڑا وقت ہے، چلو قرآن پڑھ لیں گے، تو قرآن اٹھانے گئے تو جہاں ہاتھ رکھو وہاں نشان پڑ جاتا، اتنی گرد و غبار ہوتی۔ تو یہ قرآن مجید کی حق کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے ہی آپ لوگ حدیث کی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں تو اس کے نیچے ایک تولیہ بچھائیے، تولیہ بچھا کے اس پہ رکھیے۔ جو شیلفوں میں ہیں، جو ادھر ادھر رکھی ہوئی ہیں، وہ جو تپائی پر ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو شیلفوں میں ہے ایک تولیہ بچھائیے۔ اگر آپ آج جیسے جمعہ تھا کپڑے استری کرا کے لے کے آئیں تو کہیں مسجد کی یہاں وہاں اس طرف کہیں بھی جہاں جہاں آپ نے کتابیں رکھی ہیں تصور کرو، اگر یہاں پر آپ استری کرا کے لا کے رکھیں گے یا رکھنے سے پہلے وہاں گرد مٹی نظر آئے گی آپ کو، تو آپ فوراً بولیں گے بھائی میرا کپڑا خراب ہو جائے گا، تو کوئی بھی نہیں رکھے گا، کاغذ پہ رکھے گا، کسی چیز پہ رکھے گا۔ اگر آپ کا کپڑا اس قدر احترام کے قابل ہے تو وہ کتابیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں ہیں وہ کتنے احترام کے قابل ہوگی۔ اس لیے احترام کرو۔ اللہ علم احترام سے دیتا ہے، ذہانت سے نہیں ملتا۔ علم عزت و احترام سے ملتا ہے، ادب سے ملتا ہے۔ اس لیے کتاب کا ادب کرنا چاہیے۔ کتاب ایسی جگہ پہ مت رکھو جہاں گرد و غبار ہو۔ پہلے زمانے میں لوگ ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے تو اللہ ان کو علم عطا فرماتا تھا۔ اس زمانے میں ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، تو علم کا جو نور ہے، اصل علم تو نور ہے، وہ روشنی جس سے اللہ رسول کی باتیں سمجھ میں آ سکیں، وہ روشنی، اس کا نام اصل میں علم ہے۔ وہ روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے طلبگاروں کو، ادب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے زیادہ عظمت قرآن کی ہے، پھر اس کے بعد حدیث کی کتابوں کی، پھر اس کے بعد فقہ کی کتابوں کی۔ اس ترتیب سے ہر کتاب کا احترام کرنا چاہیے، اس کا ادب کرنا بہت ضروری ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کچھ علماء آئے تھے، کل میٹنگ تھی، تو ایک مولانا نے مجھ سے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مسجد میں قرآن مجید جزدان میں رکھے ہوئے ہیں اور بہت احترام سے صفائی سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں آج اس کو دوبارہ دیکھا، کل بھی دیکھا شام میں، تو مجھے نظر آیا کہ بہت سے اس کے خلاف بھی ہیں۔ انہوں نے خوبی تو دیکھ لی
لیکن ہم کو اپنی خامی دیکھنا چاہیے، خامی دیکھ کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو درست کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں جب آئے، کوئی بھی آئے، ہر آنے والے کو چاہیے کہ اگر نماز سے پہلے آیا ہے تو صف اول میں بیٹھے، صف اول میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں نہ بیٹھے، بلا وجہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، نماز کے بعد منتشر بیٹھ سکتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن نماز کے انتظار میں مسجد کی نماز والی ترتیب پر بیٹھنا چاہیے۔ جو شخص بھی مسجد میں نماز کے لیے آیا ہے، جماعت کی نماز کے لیے، وہ صفوں میں آ کے بیٹھے، پہلی صف پر ہونے تک دوسری صف میں نہ بیٹھے، پہلی صف کے بعد دوسری صف میں بیٹھے۔ اس طرح مسجد کا ایک پروٹوکول ہے، ترتیب ہے مسجد کی، مسجد کی ترتیب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ وہ اللہ کا دربار ہے، کہیں بھی جاتے ہیں وہاں پروٹوکول ملحوظ رکھا جاتا ہے، اس کے خلاف کرنے پر بڑی بڑی ناراضگیاں سامنے آتی ہیں۔ سیاست میں تو لوگ استعفے دے دیتے ہیں کہ صاحب پروٹوکول میں ان کا مرتبہ ملحوظ نہیں رکھا گیا، تو استعفیٰ دے دیتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، بیان بازیاں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کی بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار قیامت میں فرمائے گا، تب ہم کو تلافی کا موقع نہیں۔ اس لیے ابھی سے اللہ کے دربار کا وہ خیال رکھو جیسے اللہ تعالیٰ اس وقت موجود ہے، جیسے دنیا والوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، ان کے مرتبے کا خیال رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ کے لیے اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ترتیب بتائی کہ جو نماز سے قبل آئیں گے، نماز کے واسطے آئیں گے، وہ لوگ پہلی صف سے، الاول فالاول، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ آپ حرمین شریفین میں بھی سنتے ہوں گے، امام صاحب کہتے ہیں اتم الصف الاول فالاول، پہلی صف پھر دوسری مکمل کرو، پہلی مکمل کر کے پھر دوسری کرو، اول کے بعد اول، جب اول ہو جائے گی اس کے بعد والی اول ہے، تو الاول فالاول، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اس طرح مکمل کرو۔ جب پہلی صف مکمل ہو گئی تو اب آنے والوں کے لیے جو دوسری ہے وہ اول ہے، وہ مکمل ہو گئی تو اب آنے والوں کے لیے اول کون سی ہوگی؟ جو اس کے پیچھے ہے وہ اول ہوگی۔ تو اتم الصف الاول فالاول، یہ ہے ترتیب، پہلی صف پوری کرو، پھر دوسری، پھر تیسری، ایک ایک صف، ایک کے بعد ایک۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی بھی عصر میں دوسری صف میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، پہلی صف آدھی خالی ہوئی، تو یہ ایک عادت سی بن گئی ہے۔ اس عادت کو بالارادہ ختم کرنا چاہیے، طے کر کے ختم کرنا چاہیے کہ میں اب ایسا نہیں کروں گا، ایسے طے کر کے ختم کرنا چاہیے، ورنہ یہ سننا سنانا تو کب سے ہو رہا ہے، سنتے سنتے عمر گزر جائے گی۔ کسی چیز کو عمل میں لانے کا طریقہ ارادہ کرنا ہے، طے کر لینا ہے کہ آدمی طے کر لے کہ بھائی میں اس کے بعد یعنی مغرب کی نماز سے کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ اول صف میں جگہ ہو تو دوسری میں بیٹھوں، ایسا کبھی نہیں کروں گا، ایسے طے کر لینا چاہیے۔ جب طے کرے گا آدمی تو یاد آئے گا، اور یاد آئے گا پھر اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ صبح کی نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ شاید نماز شروع ہو جائے گی، اس لیے کناروں پر ادھر ادھر کہیں، حکم بھی یہی ہے کہ ایک سائڈ میں کہیں ہو کے سنت پڑھ لے اگر نماز شروع ہو جانے والی ہے۔ لیکن یہ ہے بہت پہلے سے بھی آ کر کہیں بھی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہتے، جب کہ ابھی نماز میں 2-4-5 منٹ باقی ہے تب بھی وہی بیٹھے رہتے ہیں جہاں سنتیں، وہاں ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب آپ کو اتنا ٹائم تھا کہ آپ صف اول میں بھی سنت پڑھ سکتے تھے تو صف اول ہی میں پڑھنا چاہیے تھا۔ ادھر ادھر پڑھ کے وہیں بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ صاحب کب صف کھڑی ہوگی تو کب جائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صف اول کی ناقدری کرنے کی علامت ہے کہ بھئی ہمیں صف اول کی کوئی پرواہ نہیں ایسے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم اللہ علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحم فرمائے۔ پوچھا گیا وعلی الثانی، تو آپ نے کہا رحم اللہ علی الصف الاول، پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمت۔ تیسری دفعہ بھی یہی فرمایا۔ جب اتنی اہمیت بتائی کہ اللہ کے نبی کی دعائے رحمت ملتی ہے، آپ پھر بھی جگہ رکھ کے بھی نہیں بیٹھنا چاہ رہے وہاں پر، تو یہ استغنا ہے نبی کی دعا سے۔
جب نبی کی دعا سے استغنا ہوگی تو اللہ کہے گا میں اس سے بڑا مستغنی ہوں، تم کتنے مستغنی بنو گے، میں سب سے بڑا مستغنی ہوں، تو پھر اللہ پرواہ نہیں کریں گے ہماری۔ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ جب ہم بے پرواہی برتتے ہیں تو اللہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ حق ہے کہ وہ ہم سے بے پرواہی کرے۔ غنی عن العالمین، ان اللہ لغنی عن العالمین، پورے عالم سے بے نیاز ہے۔ اس بے نیاز کو ہم کیا بے نیازی دکھائیں گے؟ سراپا احتیاج ہے، ہم سر سے پیر تک محتاج ہیں، اس کو کیا دکھائیں گے؟ ایسا عملاً نہیں دکھانا چاہیے۔ دل میں نہیں ہوتا ہے، دل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن عمل سے تو وہی بتاتا ہے انسان اپنے عمل سے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز میں وقت پر حاضر ہونے کے واسطے میں نے وہاں ایک دیہات میں بھی بتایا تھا لوگوں کو کہ دیکھو اذان کے کلمات میں تدبر کرو، اس سے نماز میں پہنچنے میں سہولت ہو جائے گی، مدد ہو جائے گی۔ اذان کے کلمات میں آدمی تدبر کرے۔ 4 دفعے شروع میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی، 4 دفعے مؤذن کہتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہی ہے کہ جنہیں بلایا جا رہا ہے ان کی غفلت ختم کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ داعی جو آپ کو بلا رہا ہے وہ معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے جو آپ کو بلا رہی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، سب سے بڑی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعے مؤذن کہتا ہے، تو ہمارے عقیدے کا استحضار کراتا ہے۔ دیکھو یہ جو بلانے والا ہے نا، یہ معمولی نہیں ہے بلانے والا، آپ کو ابھی بلایا نہیں ہے، بلائے گا آگے چل کے۔ ابھی صرف آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جس کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی نہیں، سب سے بڑی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے مدد سب 4 دفعے۔ تو کیوں؟ تاکہ مدعو کو، جس کو بلایا جا رہا ہے، استحضار ہو جائے کہ بلانے والا کون ہے۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ بھئی آدمی بلانے والے میں فرق کرتا ہے، ساتھی بلا رہا ہے تو بلانے میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، اچھا آ رہا ہوں بولو ٹھہرو ایسے بولے گا۔ لیکن آفیسر بلا رہا ہے، کاغذ قلم جو کام کر رہا تھا وہ چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یس سر کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں؟ آفیسر بلا رہا ہے۔ تو بلانے والے میں فرق ہوتا ہے، بڑے کے بلانے کو رد نہیں کر سکتا آدمی، اس لیے یاد دہانی کرائی جاتی ہے اللہ اکبر۔ دیکھو ابھی آپ کو کوئی بلا رہا ہے، پہلے یہ سمجھ لو کہ کون بلا رہا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اب اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے آفیسر سے بھی بڑا ہے، تمہارے منسٹر سے بھی بڑا ہے، تمہارے بادشاہ سے بھی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی دی ہے کہ معبود واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے، برحق ہے، وہ بلانے والا ہے آپ کو ابھی۔ اور آپ نے گواہی دی ہے رسالت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب رسول مانا ہے تو کہنا بھی مانو، اور ان کے پیغام کو اور ان کی دی ہوئی اطلاع کو صحیح بھی سمجھو کہ اذان اللہ کی طرف سے کہلوائی جاتی ہے تو اس کو صحیح بھی مانو۔ یہ بھی 2 مرتبہ کہا جاتا ہے تاکہ اس اعتقاد کا استحضار ہو اور نافرمانی کی ہمت نہ ہو۔ بلانے والا ہمارا معبود برحق ہے، معبود واحد ہے، کوئی اور ہے بھی تو نہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، تمہارا کوئی اور نہیں ہے جس کے پاس تم جاؤ گے اپنی حاجت لے کے، اپنی مصیبت لے کے۔ الہ واحد، اس کو یاد دلایا، رسول برحق کو یاد دلایا۔ اس کے بعد کہا کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ جو پہلے مضمون بنایا گیا ہے، یہ پہلا والا مضمون اصل نہیں ہے، جو اصل ہے وہ حی علی الصلاۃ۔ اذان اتنی ہوتی تو کافی تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، بس یہی کافی تھا۔
اذان کے واسطے؟ لوگوں نے یہی کہا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی چند آدمیوں کو محلوں میں بھیج دیا جائے جو لوگوں کو کہیں الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ، یہ کہیں۔ تو یہ بھی ایک تجویز آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اصل اعلام تو اتنا ہی ہے نا، بلانے کے واسطے حی علی الصلاۃ، اس سے زیادہ اصل پورا اس میں مقصد اتنا ہی ہے، نماز کے لیے بلانا ہے۔ جب سوچا جا رہا تھا کہ نماز کے لیے کیسے بلائیں، تب حضرت عبداللہ ابن زید کے خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے یہ کلمات کہے کہ بھائی ایسے بلاؤ۔ تو اس میں بلانا خالی اتنا ہی ہے، حی علی الصلاۃ، ظہر کا وقت ہو گیا آئیے، عصر کا وقت ہو گیا آئیے، بس اتنا ہی بلانا ہے۔ تو اگر یہ کہا جاتا حی علی صلاۃ العصر، حی علی صلاۃ الظہر، تو کافی ہو جاتا۔ لیکن دیکھو ترتیب کیسی بنائی پیچھے سے، 4 مرتبہ اللہ کی بڑائی کا استحضار کرایا، پھر اس کی الوہیت کا 2 مرتبہ شہادت، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو ہم نے اقرار کیا ہے اس کلمے کی 2 مرتبہ شہادت، اس کے بعد دعوت، آؤ نماز کے لیے، اس کے بعد دعوت، آؤ نماز کے لیے۔ اور پھر جب نماز کے لیے کہا جاتا کہ حی علی الصلاۃ، تو آدمی یہ سوچتا کہ اللہ اپنی بندگی کے لیے بلا رہا، تو یہ سمجھتا کہ اس کی ضرورت ہوگی، اس کی اپنی بندگی کے لیے بلا رہا ہے کہ آؤ میری بڑائی بیان کرو، آؤ میرے سامنے جھکو کھڑو۔ اس لیے صلاۃ کی وضاحت کی حی علی الفلاح، اپنی کامیابی کے لیے آؤ، اللہ کا اس سے کچھ بننے والا نہیں ہے، اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے تمہارے آنے سے، اپنی کامیابی کے لیے آؤ۔ سب کو اپنے اپنے مقاصد ہیں جس میں وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو روزی کے مقصد میں سبھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چھوٹا بڑا امیر غریب سب کا مسئلہ ہے روزی کا، وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے روزی میں کہ محتاج نہ رہے اور اس کی ضرورت بقدر بلکہ اس کی خواہش بقدر دنیا مل جائے۔ ہر کسی کی خواہش ہے، ہر کسی کا ضرورت ہے، صحت کی ضرورت سب کو ہے، زندگی میں برکت کی ضرورت سب کو ہے۔ اب اس صحت کے الگ الگ بھی ہے، تاجر کو تجارت میں کامیابی چاہیے، زارع کو زراعت میں کامیابی چاہیے، مزدور کو مزدوری میں کامیابی چاہیے، اسٹوڈنٹ اور طالب علم کو تعلیم میں کامیابی چاہیے، پڑھانے والے کو پڑھانے میں کامیابی چاہیے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی کامیابیاں الگ الگ بھی ہیں، انفرادی اور اجتماعی بھی بہت سی ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو میں نماز کو بلا رہا ہوں نا، اپنی بندگی کروا لینے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، تمہارے مقاصد میں تم کو کامیاب کرنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ تو چند مقصد وہ ہیں جو مشترک ہیں، سب کے ہیں، زندگی، صحت، سلامتی، قوت، طاقت، آنکھ ناک کان زبان وغیرہ کی قوتوں کا صحیح رہنا، برباد نہ ہو جانا، مال کا حاصل ہونا، اور آخرت کی کامیابی بھی سب کی ضرورت ہے۔ پھر انفرادی بھی ہے، میری کچھ ضرورتیں ہیں، آپ کی کچھ ضرورتیں، آپ کی کچھ ضرورتیں، آپ کی کچھ ضرورتیں، سب کی اپنی اپنی بھی کچھ ہیں۔ تو بندہ سراپا احتیاج ہے، اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، سب محتاج ہو، سب، وہ بھی مانگنے والا فقیر نہیں، فقیر کا مطلب محتاج۔ حاجت سے کون خالی ہے؟ سب کو حاجت ہے۔ کتنا بڑا دولت مند ہوگا وہ نہیں بول سکتا کہ بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کسی چیز کی تو بول سکتا ہے کہ میرے کو پیسے کی ضرورت نہیں، لیکن اور ضرورتیں نہیں ہیں، زندگی کا وہ بھی محتاج ہے، صحت کا وہ بھی محتاج ہے، اور کھانا کھا لے تو ہضم کرنے کا وہ بھی محتاج ہے، کھا سکنے کا بھی محتاج ہے۔ سب کچھ رکھا ہوا ہے دسترخوان پہ، اور ایک داڑھ ہل رہا ہے تو کیا کھائے گا؟ حسرت ہی رہ جائے گی، اس کو سب کھاتے رہیں گے، وہ دیکھتا رہے گا۔ سب کچھ دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، گرم ٹھنڈا سب رکھا ہوا ہے، لیکن زبان پر یا تارخ میں ایک چھوٹا سا چھالا ہو گیا ہے، کیا کھائے گا؟ کھائے گا بھی تو مزہ نہیں آئے گا، تکلیف ہوگی، ٹیس ہوگی، دل دکھتا رہے گا، اور زبردستی کھائے گا۔
تو بھئی یہ تھوڑا ہی ہے کہ میرے پاس اگر مال بہت ہے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بہت چیزوں کی ضرورت ہے۔ کسی کی صحت اچھی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے، میں سر سے پیر تک بالکل فٹ ہوں۔ بھئی فٹ تو ہے، لیکن اس کو فٹ رکھنے کے واسطے وقت پہ کھانا پڑے گا، آرام کرنا پڑے گا، بستر چاہیے، کپڑے چاہیے، ہر چیز، ایک چیز سینکڑوں ہزاروں چیزوں کا محتاج ہے۔ تو جو ضرورت ہے انسان کی، اس ضرورت کے پورا ہو جانے کو فلاح کہتے ہیں، مقصد میں کامیابی۔ مقصد میں کامیابی ہمارے دنیا آخرت کے ہزاروں لاکھوں حاجتیں ہیں، ان حاجتوں میں کامیاب کرنا نہ کرنا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر آپ کو ایک حبہ سیاہ کا مالک نہیں بنا سکتی، اور وہ چاہے تو پہاڑوں کو سونا کر کے دے دے، تو اس کے علاوہ کوئی ہماری حاجت براری کرنے والا ہے بھی نہیں۔ تو اللہ الغنی انتم الفقراء، اب ایک غنی فقیروں کو بلا رہا ہے، آؤ مقاصد پورے کرنے کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ مؤذن پکار رہا 5 مرتبہ روزہ، 5 مرتبے میں 10 مرتبہ پکارتا ہے۔ پہلے کہتا ہے نماز پڑھنے آؤ، تو کہیں تمہارا نفس تم کو دھوکہ نہ دے، اللہ اپنی بندگی کرنے بلا رہا، بھائی چلو جائیں جائیں نہ جائیں نہ جائیں، نہیں، تمہارے مقاصد کی تکمیل کے لیے بلا رہا ہے۔ اب تو ہماری سراپا ضرورت ہو گئی مسجد جانا، نماز کے لیے جانا ہماری ضرورت ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی، پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ دیکھو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہیں ایسا نہ دوسرے کام میں لگ جاؤ اور اس کا حکم پورا نہ کرو، اس لیے پھر بڑھا رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑے کو ناراض کر کے، سب سے بڑے کا حکم توڑ کے، سب سے بڑے کے بلانے پر نہ آ کر کے اپنے آپ کو برباد مت کر لو، تم ہی محروم رہو گے، اس کا کچھ نہیں کم ہوگا۔ اللہ کا کیا کم ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا کچھ کم نہیں ہوتا۔ پھر پوری بے نیازی کا ایک اعلان آخر میں کر دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، تم مانو نہ مانو کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، انسان نہیں کریں گے نہ کریں، جن کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، چرند پرند کرتے ہیں، ایک ایک درخت کرتا ہے، ایک ایک پتا کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی چیز نہیں، ان من شیء، ایک ذرہ بھی مستثنا نہیں، کل مخلوقات اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس میں ہم ماں بدولت اگر نہ کرے تو فرق کیا پڑنے والا ہے؟ کیا فرق پڑنے والا ہے؟ مثال کے طور پر ایک جگہ بلایا گیا، کوئی جلسہ پروگرام رکھا گیا، تو سارا گاؤں آ گیا، ایک صاحب نہیں آئے، ان کی اکیلے کے نہیں آنے سے اس لاکھ آدمیوں کے مجمع میں کیا فرق پڑا؟ ایک آدمی کے نہیں نظر آنے سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو خدا تعالی کے 80 عالم ہیں کم از کم، حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق، اور ہر عالم میں کروڑوں مخلوق ہیں، وہ سب کی سب الا یسبح بحمدہ، اللہ کی تسبیح، تقدیس، بندگی، عبادت، فرما برداری، وفا شعاری میں سب کے سب لگے ہوئے ہیں۔ ان کروڑوں مخلوق میں ایک انسان بھی ہے، تو اگر انسان نہیں آتا، نہیں جھکتا، تو اللہ کو کیا فرق پڑنے والا؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اس لیے بتا دیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، بھائی تم آؤ نہ آؤ، تمہارا کوئی معبود تو ہے نہیں اس کے علاوہ، کہیں بھی جاؤ گے نامرادی ہوگی، کہیں سے بھی کام بننے والا نہیں۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کے؟ سیٹ صاحب کے پاس جاؤ گے، آفیسر کے پاس جاؤ گے، دکان میں بیٹھو گے، ملازمت میں جاؤ گے، آفس میں بیٹھو گے، مزدوری کرو گے، کھیتی کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ کہیں تو جاؤ گے اپنی ضرورت کے لیے، مگر وہ تمہارا الہ نہیں ہے،
الہ تو بس اللہ ہے۔ تو پوری بے نیازی سے آخر میں مؤذن کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارا کام سمجھا دینا، بتا دینا تھا، بھائی بتا دیا، پیغام پہنچا دیا، دعوت دے دی۔ اب آتا ہے کوئی آئے نہ آئے، تم جاؤ گے کہاں؟ کائنات میں ہے تو وہی ایک تمہارا خدا۔ آخر میں یہ بھی کہہ دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان کہی جا رہی ہو تو جواب دو۔ کوئی بہت اہم مصروفیت ہو جو چھوڑی نہیں جا سکتی ہو، تب تو کبھی کبھار اجازت ہے کہ نہیں جواب دیں آپ، یا کوئی بہت اہم گفتگو ہو رہی ہو تو اس میں گنجائش ہے احادیث شریف کی روشنی میں کہ اسے مکمل کر لیا جائے، لیکن بلا کسی اہم ضرورت کے اذان کا جواب نہ دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جواب دینا پڑے گا، اس واسطے دینا پڑے گا۔ آپ کی اماں کہتے بیٹا جی امی، نہیں بولیں گے تو خفا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں پکار رہی ہوں، کیا بیٹھ کے خاموش بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے، ناراض ہوگی کہ نہیں ناراض؟ آپ فوراً جواب دیں گے تو خوش ہوگی، اگلی بات بولے گی۔ آپ کہیں گے فلاں نے جی ابا، آپ کہتے ہیں استاد بلائے کے نام پکارتے ہیں، آپ کہتے ہیں لبیک حاضر ہوں، کچھ تو جواب دیتے ہیں نہیں۔ تو جواب بڑے کو دیا جاتا ہے، جواب بڑا آواز دے اور جواب نہ دیا جائے تو یہ بدتمیزی شمار ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق، ساری قومیں، دنیا کے سب مہذب لوگ، پڑھے لکھے لوگ، کسی دین مذہب کے ہوں، بڑا آواز دے اور جواب نہ دے، ہر کسی کے ہاں بدتمیزی ہے۔ اور سب سے بڑا آپ کو پکار رہا ہے تو آپ جواب نہ دیں محض کاہلی کی وجہ سے، محض غفلت کی وجہ سے، تو یہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہے۔ اس کا حق ہے ہم پر کہ ہم جواب دیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مؤذن کوئی کلمہ کہے آپ بھی کہیے، جب مؤذن کوئی کلمہ کہے تو آپ بھی کہیے۔ تو اس کلمے کو کیوں کہلوایا گیا؟ اسی لیے کہلوایا گیا کہ جواب تو دو، سب سے بڑا پکار رہا ہے، اس کو بولو کہ آتا ہوں میں، حاضر ہوتا ہوں، یہ بولو۔ تو یہ جو جواب ہے، اب ہم اللہ کو کیا جواب دیتے؟ ہم یہ کہہ سکتے تھے یا اللہ ابھی آ رہا ہوں میں، ایسے بول سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب اپنی اپنے قوموں، اپنی اپنی زبانوں میں جواب دینا سے بہتر یہ ہے کہ جس کلمے کو مؤذن نے کہا ہے تم بھی اس کو کہو کہ میں تائید کر رہا ہوں، میں اس کا، میں بھی اسی کا قائل ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب میں ہے، مستحبات میں، کہ مؤذن صاحب ایک دفعے ایک تکبیر کہہ کر اتنا رکیں کہ سامع اس کو کہہ دے، ایک ساتھ نہیں ہے، اقامت تو ہے ایک ساتھ لیکن اذان نہیں ہے، تو اذان میں تھوڑا سا اتنا وقفہ دو کہ دوسرا بھی کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا دوسرا کہہ دے، کیونکہ اس کو کہنا واجب ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک اذان کا جواب دینا واجب ہے، اور سنت مؤکدہ ہے بعض ائمہ کے نزدیک۔ تو سنت مؤکدہ اور واجب ایک جیسی ہی چیز ہے تقریباً، تو سب کے نزدیک ضروری ہے، سنت مؤکدہ کہو تو ضروری، واجب کہو تو ضروری، تو اردو میں آپ یہ کہیے کہ ضروری ہے سب کے نزدیک جواب دینا۔ یہ جواب باللسان ہے، بالاقوال ہے، بالاقوال جواب دینا بھی واجب ہے، لازمی ہے اور ضروری ہے۔ بالاقدام جواب دینا بھی عند البعض واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت ہے، سنت مؤکدہ۔ یہ چلنا شروع کر دو فوراً۔ اور سنت مؤکدہ کا بھی وہی مطلب ہے کہ اب تیاری شروع کر دو، وضو بناؤ، نماز پڑھو اور نماز کے لیے نکلو اور پہنچو اور کرو، یہ بالاقدام، بالاقدام یعنی چل کر، بالاقدام عملاً جواب دینا، یہ بھی واجب ہے اور لازم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں
ایک امام ہیں، اپنے زمانے اور اپنے مقام کے اعتبار سے چوتھے امام ہیں، اور علم و فضل میں بہت بڑا، ہر عالم دین کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہم لوگ جو کسی کو امام کہتے ہیں تو شیعوں والا امام نہیں ہوتا، یہ سنیوں والا امام ہے۔ سنیوں کے ہاں امام کا مطلب ہوتا ہے اور علماء سے بڑا عالم۔ بہت سے علماء ہیں، ان علماء میں جو بڑے مرتبے کا عالم ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہی مفہوم ہوتا ہے۔ بعض چیزیں اصطلاحات فنون میں بدل جاتی ہیں تو اصطلاحات کے بدل جانے سے دوسرے کا مفہوم اپنے اوپر فٹ نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ کہتے کسی کو امام نہیں بولنا، تو امام کیوں نہیں بولنا؟ امام ہے کیا؟ امام وہ ہے جیسے نماز میں آگے ہوتا ہے تو مصلیوں کی قیادت کرتا ہے، اس لیے امام ہے۔ جو لوگ دین میں عوام کی قیادت کرتے وہ بھی امام ہیں۔ جو لوگ سیاست میں عوام کی پر حکومت کرتے ہیں وہ بھی امام ہیں۔ آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا امامت صغریٰ، امامت کبریٰ، تو وہ بھی امامت ہے۔ بادشاہ امیر المومنین جو ہے وہ امام کہلاتا ہے۔ بخاری میں کتنی جگہ پر آیا امیر المومنین کے لیے امام کا لفظ۔ اگر امام کسی کی مسجد میں پہنچ جائے تو جو امام راتب ہے وہ نماز پڑھائے، لیکن اس کو چاہیے کہ امام سے کہے کہ وہ پڑھائے۔ تو کس امام سے کہے؟ وہ امام نہیں ہے، وہ امیر ہے، لیکن امام المسلمین، امیر المومنین امام المسلمین ہوتا ہے، اس کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اور جو مرتبہ سیاست میں کسی کا ہے، علم کی دنیا میں جس کا وہ مرتبہ ہے تو وہ بھی امام کہلاتا ہے۔ تو ائمہ اربعہ کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی، ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ ان کا دین، ان کا تفقہ، ان کی سمجھی ہوئی باتیں امت میں چل پڑی، امت نے اسے اختیار کیا۔ مسلمانوں کی اکثریت کو اللہ نے اس کی توفیق دی کہ وہ انہی باتوں میں رہیں، اس لیے اس میں تو خیر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث ہیں۔ کوئی آدمی صرف ان کی ایک کتاب مسند احمد دیکھے تو ان کے حدیث کے کتنے بڑے محدث ہیں اس کا پتہ چل جائے گا، کتنے عظیم محدث ہیں اور فقیہ ہیں۔ ان کا اپنا مستقل مکتب فکر ہے، اپنا مکتب فقہ ہے، ان کی اپنی تحقیقات ہیں قرآن حدیث کے مسائل میں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اذان سن کر جماعت کے لیے جانا فرض ہے۔ عام ائمہ کے نزدیک تو سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے، ان کے ہاں فرض ہے، اور ان کا مسلک یہی ہے کہ فرض نماز بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوتی، فرض نماز کے لیے جماعت فرض ہے۔ اگرچہ کہ امام احمد اس میں منفرد ہے اور باقی جمہور کا یہی خیال ہے، اور حضرت امام بخاری کا بھی یہی ہے کہ نماز با جماعت پڑھنا لازم اور ضروری ہے، فرض تو نہیں، بغیر اس کے بھی ہو جاتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالاقوال بھی جواب دیجیے، بالاقدام بھی جواب دیجیے، تو یہ لازم ہے۔ اگر یہ اذان کا تصور ہم اچھا ذہن میں رکھیں، استحضار کریں، اسے اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے سارے کلمات سے کیوں بلایا جاتا ہے، بلانے کے لیے تو ایک کلمہ اس میں کا کافی ہے، اور بلانے کا فائدہ بھی ایک ہی کلمہ دے رہا ہے، تو کافی تو اتنا ہی تھا، لیکن اس کی اتنی ساری ترتیب آسمانوں سے آئی ہے جس کی حضور علیہ السلام نے تائید کی کہ یہ من جانب اللہ سکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ وحی کے حکم میں ہو گیا، اور اسی لیے اس زمانے سے لے کے آج تک ساری دنیا میں نماز کے لیے انہی کلمات سے بلایا جاتا ہے، ساری دنیا کے مسلمان انہی کلمات سے بلاتے ہیں۔
سب یہ پورے کلمات کے تھے، اللہ اکبر سے لے کے پھر لا الہ الا اللہ تک۔ ان میں سے مقصد تو ایک ہی جملہ ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جاؤ، مقصد یہی ایک جملہ ہے، اور یہ پوری ترتیب کاہے کے واسطے ہے؟ تو اس میں بہت حکمتیں ہیں، جو دین کی حکمتوں کے جاننے والے ہیں انہوں نے بہت سی حکمتیں اس میں بتائی ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک حکمت بتائی کہ اس کے مفہوم میں تو غور کرو کہ ترتیب کیوں دی گئی اس طرح۔ اس ترتیب میں قوت عمل پیدا کرنے کی طاقت ہے۔ اگر یہ مفہوم ہم اذان کے ہر جملے کے ساتھ سوچتے چلے جائیں، یا کبھی خالی بیٹھ کر استحضار کریں اس اذان کے کلمات میں، تو پھر جب اذان ہوگی تب خود بخود دل میں ایک زبردست روشنی اور طاقت پیدا ہوگی کہ صاحب یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑے کی پکار ہے۔ اور معمولی طاقت والے کا اگر آپ انکار کر دیں تو دماغ درست کر دیتا ہے، وہ زمین آسمان کا مالک ہے، بڑی قدرتوں اور قوتوں والا ہے، وہ بھی ہماری غرض سے بلا رہا ہے، ہمارے کام سے، اپنے کام سے بھی نہیں بلا رہا ہے، ہمارے کام سے بلا رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جب جب دعائیں مانگتے ہیں دن بھر میں مختلف مواقع کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ وہ سب نوٹ کرتا ہے کہ بندے نے یہ مانگا ہے، بندے نے یہ مانگا ہے، بندے نے یہ مانگا ہے۔ اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے بھائی آؤ لے جاؤ، کچھ چاہیے تھا نا تمہیں، تو آؤ لے جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد بلاتے، تو وہ جتنے ہم نے لکھوائے ہیں اللہ تعالیٰ کو دن بھر میں، یہ نماز سے وہ نماز تک اپنی حاجتیں، تو ان سب کو دینے کے لیے اللہ بلا رہا ہے۔ تو ہمیں اگر استحضار صحیح ہو اذان کے کلمات اذان کا، تو پھر ہم سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ عذر معذرت الگ چیز ہے کہ آدمی ضعیف ہو، آدمی بیمار ہو، اور ترک جماعت کے اعذار نور الایضاح میں 14 لکھے ہوئے، طالب علموں کو تو پڑھ لینا چاہیے، پھر ایک دفعہ یعنی جب نور الایضاح پڑھی ہوگی تب دھیان نہیں دیا ہوگا، لیکن اب تو بالکل آخری مرحلے میں ہیں، تو اس وجہ سے ایک دفعہ پھر پڑھ لو کہ بے ترک جماعت کے اعذار کیا ہیں، اس کو پھر پڑھ لیں، وہ بھی ذہن میں رہیں گے، مستحضر رہیں گے، تو پھر سہولت ہو جائے گی۔ اس میں اس کی کوشش کرنی چاہیے، بہت بہت کوشش کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ، بعض لوگ دیکھو کہ وہ ہمارے پاس 2-3 مصلی آتے ہیں، روز ہر نماز میں آتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہمت پیدا کرو، ان کو چلنا نہیں ہو رہا، اٹھنا نہیں ہو رہا، بیٹھنا نہیں ہو رہا، مگر آ رہے ہیں نماز کو پابندی سے، آپ سے پہلے آ جا رہے ہیں، تو ذرا ان کو دیکھ کے اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ شاید اسی لیے اللہ پاک بھیج رہے ہوں گے کہ جاؤ بھائی کچھ اچھے خاصے صحت مند نوجوانوں کو تمہیں دیکھ کے شاید شوق پیدا ہو جائے، لیکن ہم دوسرے سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دیدہ عبرت ہونا چاہیے، ہمارے نگاہوں میں دیدہ عبرت ہونا چاہیے، کسی چیز کو بھی دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ عبرت حاصل کرنے سے پھر ہمت ہوتی ہے، قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمیں اپنی بندگی اور اخبات اور عبادت کے شعبوں میں جو سب سے اہم شعبہ ہے نماز، اس کی طرف خاص ذوق، شوق، اس کی لذت، اس کی حلاوت اور اس کے لیے اہتمام و فکر اللہ پاک اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔